تلاوت کرتے کرتے کسی سے ہم نے بات چیت کر لی، ٹھیک ہے، تو بات چیت کرنے کے بعد اب قرآن پاک کو پھر شروع کریں گے تو پھر اعوذ باللہ پڑھ کر کے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن اعوذ باللہ کے بارے میں یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ قرآن پاک جب بھی شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ ہم قرآن پاک شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آگے قرآن پاک کی کوئی جہاں سے بھی شروع کرنا چاہیں۔ تو اعوذ باللہ کے بارے میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ اب رہا بسم اللہ کا مسئلہ، بسم اللہ کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ تو بسم اللہ کے بارے میں یہ تفصیل ہے تھوڑی سی کہ اگر کسی سورت سے پڑھنا شروع کریں یا پڑھتے پڑھتے درمیان میں کوئی سورت شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک تو سورت سے شروع کر رہے ہیں، مثلا سورہ فاتحہ سے شروع کر رہے ہیں یا سورہ بقرہ سے شروع کر رہے ہیں، سورت سے شروع کر رہے ہیں، اسی طرح سے پڑھ رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے سورت شروع ہو رہی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ جب سورت سے شروع کریں یا پڑھتے پڑھتے سورت درمیان میں شروع ہو جائے تو پھر دونوں صورتوں میں بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور اگر سورہ برات شروع ہو جائے پڑھتے پڑھتے تو سورہ برات میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سورہ برات کے علاوہ کوئی بھی سورت شروع ہو تو پھر ان دونوں صورتوں میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس وقت کی شکل ہو گئی جبکہ کسی سورت سے پڑھنا شروع کریں یا پڑھتے پڑھتے کوئی سورت درمیان میں شروع ہو، اور اگر کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں، کسی سورت کے بیچ میں سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، مثلا سورہ بقرہ کے درمیان سے پڑھ رہے ہیں یا سورہ آل عمران کے درمیان سے پڑھنا، کسی بھی سورت کے درمیان سے پڑھیں، چاہے سورہ برات کے درمیان سے ہی ہو، تو پھر بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کے بارے میں اختیار ہے، یعنی چوائس ہے ہماری، لیکن پھر بھی پڑھ لینا بہتر ہے، اختیار دیا گیا ہے جبکہ کسی سورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کریں، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے، پڑھیں گے تو فائدہ ہی ہوگا۔ اگر کسی وجہ